بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جڑیاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جڑیوں والی جگہ پر لگا لو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پہانا سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم ہوتا ہے۔ اسمگول 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں، روغنے کدو روغنے بادام کو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگا لیں۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے عرق گلاب سوتے وقت لگایا کریں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گی۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکین کا مساج کرنے سے سکین اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ایک ٹکڑا 1 چٹکی نمک ڈال کر پکائیں، اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آئے گا۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آئے جان لو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پہ زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں کی درد کی شکایت ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہوتے ہیں۔ نیم گرم دودھ کا 1 گلاس سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں فاطمہ نام ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر کم آتے ہیں۔ نہار منہ نمک والی لسی پیو، سر درد سے نجات ملے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک اور کھانے کے اوپر سے شامل کر لیا جائے، پیٹ کے درد اور پیٹ کے پھاڑے کے لیے مفید ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکی آنا شروع ہو جائے سمجھ جاؤ وہ صحت مند ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید ہے۔ اگر لیمبو کو تازہ اور رسیلا رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیمبو دیر تک تازہ اور رسیلا رہے گا۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ اگر آپ کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ زیرہ ملا کر کھاتے ہیں اس میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں کسی فرد کو جسمانی کمزوری نہیں پائی جاتی۔
جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ مضر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے لیے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر پئیں، روزانہ 1 انچ تک قد لمبا ہوگا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، اس سے چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آدھا چمچ کلونجی کو باریک پیس کر صبح نہار منہ دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن آپ نے شوگر کی دوائی بھی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر بھی متاثر ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کی سنہری باتیں۔ جو لوگ روزانہ دن کے وقت کھانے کے ساتھ کچی پیاز کھاتے ہیں، ان کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آتی۔ کشمش اور انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سوتے وقت 8 دانے بادام کھا لیا کریں۔ جو اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ کچے تل ہر روز تھوڑا سا دہی میں ملا کر کھا لے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بچہ بار بار بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اسے رات کو سوتے وقت تل کے لڈو کھلائیں۔ جس بچے کو چھوٹے قد کا مسئلہ ہو اس کو کیلے کھجور کا استعمال کروائیں۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کرے تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ جو بچے بہت زیادہ کمزور اور سست ہوں، کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کروائیں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر آپ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول 1 گلاس پانی میں گول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیں، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ تنگ دستی کا آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ کے استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ لگنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ دودھ میں چند دانے زرکش ڈال کر پی لیں، جسمانی کمزوری، نظر کی کمزوری، مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے، شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں پہ لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو اناردانہ کھا لو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کریں، ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے، لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ آلو بخارا نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوں وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔
پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول پر آ جاتا ہے۔ کچے انڈے کی زردی بالوں پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے، گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھنے سے رنگ سانولا اور جلد خراب ہو جاتی ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے یا جلدی سے نگل لینے سے پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی صلاحیت اور سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے، سبزیاں کھائیں، سجدے کو لمبا کریں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، اس کی وجہ پانی کی کمی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دماغ کی گرمی ہو، تربوز کھائیں۔ سفید آٹا کھانے سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو، وہ کبھی بھی کیلے کا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ دہی کھائیں، پیٹ کی گیس دور ہوگی۔ منہ سے پانی آتا ہو، جامن استعمال کریں کیونکہ جامن خشک ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو گلے میں خراش ہو، گلے میں درد ہو، چاکلیٹ کا استعمال لازمی کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے، سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، اس سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، جسم کا درد دور ہوگا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو لوگ کنگھی کم کرتے ہیں، ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے، چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ اگر رزق میں رکاوٹیں آنے لگیں تو گھر میں ایک بکری لے آؤ، رزق بڑھنے لگ جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔ کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھپن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سو جانا کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں کا، ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ سونف کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لی جائے تو چند دنوں میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو، بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیا کرو۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔
اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے، اس جگہ پر پان کے پتوں کو رگڑ دو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الائچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الائچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس طرح بال کالے گنے ہو جاتے ہیں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانہ آ جائے، جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کڑلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ
تک لیٹ جانے سے دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چاکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے، چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، مسوڑھوں پر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔